اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ۔ میرے بہت ہی زیادہ قابل احترام سامعین کرام، معجزہ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات جس کے سامنے بے بس ہو جائے، اور عام طور پر قرآن پاک نے معجزہ کے لیے آیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو میں نے آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں بھی یہی ہے وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ۔ کسی پیغمبر کے بس میں نہیں کہ کوئی بھی نشانی لا سکے، ہاں اللہ کا حکم ہو تو تب لا سکے گا۔ تو قرآن پاک یہاں معجزے پر آیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آیت یا معجزہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک دو باتیں بہت اہم ہیں، میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے، جس طرح یہ کھیل کود کرنے والے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ جادو کے ذریعہ اور باطل کے ذریعہ ہوتی ہے، اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں، وہ شریعت میں حرام ہے۔ ایک ہے کرامت۔ کرامت جو ہے وہ کتاب و سنت کا کوئی بھی حامل نیک آدمی جو اتنے اچھے اعمال کرتا ہے کہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو چکا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگار بنے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت اور دنیا میں خوشخبری ہے۔ تو یہ کرامت جو ہے بطور خوشخبری نیک لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ لیکن جو معجزہ ہے یہ صرف اور صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح ہمیں اس شعبدہ بازی اور جو جادو وغیرہ کرنے والے کرتے ہیں، اور کرامت اور معجزہ، ان کا جو فرق ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن نشین بہت ضروری ہے، معجزات کا ذکر کریں تو بعض لوگوں کا دماغ بس یہیں تک محدود ہو جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کی اپنی قوت اور طاقت سے سر انجام پا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، بعض اوقات پیغمبر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ فلاں کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے جاری کرتے ہیں، وہ اچانک رونما ہوتا ہے اور پیغمبر کی صداقت پر وہ دلیل بن جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ بظاہر جسم وجود اطہر ہمارے سامنے پیغمبر کا ہوتا ہے، زبان اسی کی استعمال ہوتی ہے، افعال اسی کے حرکت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا حکم الہی سے ہے۔ آیت کا دوسرا جملہ یہ بتا رہا الا باذن اللہ، کائنات کے لوگوں میرا کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ سرزد نہیں کر سکتا، جتنی دیر تک میں شہنشاہ کبریا اس کا حکم نہ دوں، اجازت نہ دوں۔
اس لیے اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل کے طور پر وہ کام اللہ پیغمبر سے کراتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، جناب صدیق رضی اللہ عنہ یا اس قسم کے اہم ترین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان کی پختگی کے لیے، آپ پر ایمان لانے کے لیے زندگی کے کسی شعبے میں چاہے حالات خوش کن ہوں، پریشان کن ہوں، آسودگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، سفر ہو، حجر ہو، ہجرت ہو، اور ہر مقام پہ کسی جگہ پہ ہوں، ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ گر رہے ہوں یا کہ وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہوں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس قسم کے اہم صحابہ اکرام نے کبھی نبی پاک سے معجزہ کا مطالبہ کیا ہو، کیونکہ وہ پیغمبر کی ذات کو خود ہی معجزہ سمجھتے ہیں، اس کی بات، گفتگو، کردار۔ اب دیکھیے یہ معجزہ ہے نا، 40 سال 6 ماہ کچھ دن اوپر آپ ہو چکے ہیں، کوہ صفا پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے دامن میں بٹا کر پیار کیا تھا، منہ چوما تھا، سر چومتے تھے، انگلی کے سے لگایا، ایک ایک حرکت سے واقف، جوانی ان کے سامنے پروان چڑھ رہی ہے۔ ان سے کہہ رہے ہیں لوگوں، میں 40 برس 6 ماہ تمہارے اندر کھڑا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، آج کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر میں یہ اعلان کرتا ہوں میں کیسا ہوں۔ ایک زبان بھی ایسی نہیں جو یہ صدا بلند نہیں کرتی، ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک جب بھی آپ سے واسطہ پڑا ہے، جو بات کی ہے ہمیشہ سچ کہی ہے۔ یہ معجزہ ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا یہ اعلان نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ذات خود ہی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں معجزہ نظر آ رہا تھا، صداقت جھلک رہی تھی۔ بعض لوگوں نے مطالبے کیے ہیں، اللہ نے ان کے سامنے انہیں سرزد کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے یہ کوئی مطالبہ کرنے کی چیز نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، جب چاہے اسے رونما کر دے۔ حکم اس کا ہوتا ہے، بظاہر واسطہ جو ہے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، تاکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی دلیل بن جائے صداقت کی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اس لیے نہیں کہ ہم انہیں معبود سمجھ کر عبادت شروع کرتے ہیں۔ تو یہ چند اہم باتیں سمجھنے کے بعد اب دیکھیے، سب سے بڑی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزہ بھیجا ہے وہ خود قرآن ہے۔ یہ بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ ایک اس قسم کا معجزہ رونما کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے بس میں ہوتا ہے، ایک وہ کرتے ہیں جو لوگوں کے بس میں نہیں۔ مثلا وہ زبان آور لوگ تھے، فصاحت و بلاغت کے پیکر تھے، اور انہیں بہت فخر تھا کہ ہم عرب ہیں، کائنات عجم ہے، آج تک وہ نام چل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا عرب و عجم میں یہ کام ہو رہا، میں اور آپ عرب ممالک کے علاوہ ساری دنیا عجم ہے، گونگی۔ وہ کہتے ہیں ہم بولنے والے ہیں، ہماری زبان، ہم بہت چابک دستی زبان والے، بڑے مشاق ہیں، ہماری زبان بہت فصیح و بلیغ ہے، دوسرے لوگوں کی نہیں۔ یہ وہ اعلان کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے رب کا قرآن یہ ایک معجزہ بن کر پیش کیا جا رہا، اور پھر وقت کے مطابق آتا ہے۔ دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بڑی طبابت چل رہی تھی، حکمت بہت تھی، لیکن آج تک کوئی مٹی کا کھلونا بنا کر اسے پھونک مارے جان پڑ جائے یہ نہیں ہوا تھا کسی حکیم سے۔ قبر میں اٹھا کر کسی سے بات کر لیں کوئی حکیم نہیں کر سکا تھا۔ اور اسی طرح یہ اس قسم کی جو طب کے متعلقہ باتیں ہیں
پیدائشی نبینے اور کوڑی کو آرام آ جائے، یہ نہیں آتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سب یہ کام سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ نے وقت کے مطابق ان کی طب کو مات کرنے کے لیے پیغمبر کو معجزہ دیا، جو صداقت کا سبب بن کر پیغمبر ثابت کر رہا۔ یہاں فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا، بڑا گمانڈ تھا انہیں۔ قرآن پہلے کہہ رہا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، فرمایا کہ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، قرآن لے آؤ۔ خاموشی ہے۔ پھر قرآن اعلان کرتا ہے ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں جی خود گھڑ کر لائے ہیں۔ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، اور تم بھی اس سے ایسی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ۔ پھر کہتے ہیں جی نہ تم سے قرآن پاک آ سکا، نہ 10 صورتیں آئیں، چلو اور آسانی کر دیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی آیت لے آؤ، وہ بھی خاموشی ہے۔ اور پھر سورۃ طور میں صرف ایک بات، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور تم سے 30 پارے نہیں آ سکے، 10 صورتیں نہیں آ سکی، ایک صورت تم نہیں لا سکے، بے بس ہو۔ صرف فصاحت و بلاغت، اس طرح کا گہرا ترجمہ مفہوم رکھنے والی عبارت، صرف ایک ہی بات لے آؤ، وہاں بھی خاموشی ہے۔ اب یہ معجزہ ثابت ہو رہا ہے، نہ اس وقت ایک بات آئی، نہ قرآن آیا، نہ 10 صورتیں آئیں، نہ درمیانی صدیوں میں کوئی ایسا ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بیان کر دے کہ یہ مقابلہ کیا تھا، آج بھی نہیں۔ اور میں کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، قیامت تک فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے رہیں گے، لیکن قرآن جیسی ایک بات دنیا سے نہیں بنے گی۔ یہ معجزہ ہے کہ وہ کر سکتے تھے، بول بھی سکتے تھے، جب زبان بھی جانتے تھے، لیکن ایک بات بنا کر نہیں لائے۔ پتہ چلا یہ قرآن پاک بہت بڑا معجزہ، ایک وہ ہے ان کے بس میں نہیں۔ معراج ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود جا سکتے تھے، نہ کوئی اور، نہ فرشتہ لے جا سکتا تھا، نہ کوئی طاقت تھی۔ میرے بھائی، یہ معجزے کی نقل کرتے ہوئے عقائد خراب نہ کرے۔ آج میں کہتا ہوں میرا پیر فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، میری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معراج پہ نہیں جا سکے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، لوگوں میں تمہارا وہ رب ہوں جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے گیا تھا۔ یہ نعمت کا اظہار کر رہے۔ میرے آقا نے آج تک نہیں کہا کہ میں گیا تھا، کہا میرا رب مجھے لے کر گیا۔ تو یہ وہ معجزہ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ وہاں دیکھتے ہی رہ گئے۔ یار 1 ماہ کا سفر ہے، کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں ہمارے اونٹوں کے کجاوے ٹوٹ جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، 1 ماہ سفر پہ لگاتے ہیں، بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں رات کے ایک حصے میں وہاں بیت المقدس میں بھی گیا، وہاں سے اٹھایا گیا، پھر میں نے اللہ سے وحی بھی لی، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، انبیاء کرام سے میری ملاقاتیں ہوئیں، میں نے دوزخ کے منظر بھی دیکھے، میں نے جنت کے خوبصورت مناظر بھی دیکھے، اور بہت کچھ میں دیکھ کر رات کے ایک حصے میں واپس آ گیا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی انسان ایسا کہتا تو پھر واقعتاً یہ سب اعتراض ٹھیک تھے، لیکن جب کائنات کا رب کہہ رہا ہے میں لے کر گیا ہوں، اب اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ساری کائنات کا مالک ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، اس لیے یہ وہ معجزہ ہے کسی کے بس میں نہیں۔ وہ اپنی سوچتے رہے، بلکہ بعض مرتد ہو گئے، لیکن جناب صدیق رضی اللہ عنہ یہ معجزہ کہا نہیں کہ دکھائیں گے تو میں نبی مانوں گا،
لیکن بن دیکھے بن سنے اعلان کر رہے ہیں۔ اگر میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں وہاں سے معراج کر کے واپس مکہ میں تشریف لا چکا ہوں، میں فوراً تصدیق کرتا ہوں کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے معجزہ۔ آتا کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی صداقت کے لیے آتا ہے، امت کے ایمان میں اضافہ ہو اور یہ پختہ ہو کر اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے پھر مختلف معجزات ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا لیتے ہیں، ایک پتھر کو مارتے ہیں، وہاں سے پانی نکل آتا۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکل پڑے۔ اللہ کروڑوں اپنے درود و سلام ان پہ نازل فرمائے۔ پیغمبر کا عظیم الشان معجزہ ہے، میں اس میں نقص پیدا نہیں کر رہا، میں ایک اور معجزے کا موازنہ کر رہا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، قرآن کہتا ہے بعض پتھروں سے پانی بہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک فطرتی بات ہے، پانی بہتا ہے۔ اس سے عجیب تر معجزہ تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گوشت پوش خون والی انگلی، خون سے بنی تھی نا، ایک انگلی پانی میں رکھتے ہیں وہ انگلی چشمہ بن جاتی ہے۔ یہ اس سے عجیب تر تو معجزہ اللہ نے دکھا دی، کیونکہ گوشت پوش سے کبھی پانی نہیں پھوٹا۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے عظیم الشان معجزات عطا کیے۔ پھر ایمان دیکھے صحابہ، پوچھنے والا پوچھتا ہے جی پانی تو ایک قطرہ تھا، جب چشمہ بن گیا، فرمایا لوگوں نے وضو بھی کیا، لوگوں نے غسل بھی کیا، لوگوں نے پانی نوش بھی کیا، اپنی مشقیں بھی بھر لی۔ کہا تم کتنے تھے؟ 2 4 10 تھے؟ کہا نہیں، ہم 70 یا 80 کے قریب آدمی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پانی اب بھی اسی طرح بہ رہا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے معجزہ، امت کے ایمان میں اضافہ کے لیے۔ ایک دوسرے پہ صحابی ایمان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے یہ تو ہم 70 80 تھے نا، مجھے اپنے رب کی قسم ہے ہم لاکھوں بھی ہوتے وہ پانی پھر بھی کم نہ ہوتا۔ یہ ہے معجزہ۔ ہم کسی یا مالک کو مختار بنا دیتے ہیں یا کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، عقائد خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خوبصورت پیغمبر کے کسی صحابی نے کبھی ایسا نہیں۔ پھر دیکھیے کیسے ہر شعبے میں اللہ نے یہ دکھایا۔ لوگوں میرے پیغمبر کی عظمت کو دیکھو کس طرح ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اجاگر کر رہا۔ حدیث میں آتا ہے آپ کا اونٹ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک معجزہ جانوروں پر بھی آپ کا جاری ہوتا، تو اب انسان ہو کر ہم نہیں سمجھ رہے۔ وہ جانور کہنے لگے حضرت قریب نہ جائیں، یہ بہت ہی پریشان کن صورت حال ہے، وہ تو مار رہا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ آپ کو اعتماد تھا اپنی نبوت میں۔ قریب گئے، میرے آقا کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، آپ کبھی اس کے گردن کے بالوں کو اس طرح ہاتھوں میں لے کر مل رہے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، وہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ نے اس طرح کان لگ جس طرح آدمی کی بات سنتے۔ فرمایا کس کا ہے یہ؟ ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، دارمی میں بقدر صحیح سند سے واقعہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے اونٹ نے یہ شکایت کی ہے کہ محنت زیادہ لیتا ہے، او اپنے غلاموں پہ ظلم کرنے والوں، متحتوں پہ ظلم کرنے والوں، اپنے گھر جو ملازم رکھے ہوئے ان کی پسلیاں توڑ دینے والوں، معصوم بچیوں کے چہرے بگاڑ دینے والوں، اپنے پیغمبر کا اندازہ لگاؤ۔ ان کے آنسو دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کام زیادہ لیتا ہے، خوراک کم دیتا ہے۔ کہنے لگا حضرت آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اسی طرح پیار کیا، پیار کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے چلے گئے، اونٹ جو ہے وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ یہ ایسے معجزات اللہ نے عطا کیے کہ حیوان بھی سمجھ گئے۔ آج تک جمادات سائنسدان کہتے ہیں بولتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے بولتے دیکھے نہیں۔ وہ تو قرآن بھی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم بعض اوقات، نبی پاک نے خود فرمایا میں چل رہا ہوتا پتھر مجھے سلام کہتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہم کھانا منہ کی طرف لاتے، لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے تو کھانا تسبیحات پڑھتا تھا۔ لوگوں، میرے پیغمبر کے معجزے سے، قریب ہونے کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ اثر قبول کر رہا ہے۔ ہم کتنے قریب ہیں، نہ آج نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ توحید اپناتے ہیں، نہ اتباع سنت کی طرف آتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر ہے، نہ ذکر الہی کی، نہ نوافل کی، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ غیر جاندار جو ہیں ان پہ اثر ہو رہا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنواتے ہیں، آپ اس پہ جلوہ گر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا ایک بچہ رونے کا آغاز کرتا ہے ہوں کر کے، جب شروع کرتا ہے سب آواز سن رہے ہیں، پہلے تو لوگوں نے غور نہ کیا، سب نے اپنے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہ بچہ ہے بھی نہیں کہ یہاں اس کے رونے کی آواز آئے، کوئی بچہ نہیں، نہ ہی کوئی رو رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ستون رو رہا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ مثلا یہاں وہ ستون ہے نا، بالکل ساتھ آپ نے ممبر رکھوایا تھا، یہ نہیں کہ کچھ زیادہ فاصلہ پڑا ہے۔ یہ اس لیے میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اطہر سے اترتے ہیں، اس کے پاس گئے، پہلے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ خدا کی قسم یہ تو ہاتھ بھی تو معمولی نہیں، یہ ہاتھ سراپا معجزات تھا۔ اگر یہ اٹھا ہے، آج میرے نبی کی روحانی بیٹی نیم اریاں بازاروں میں چل رہی ہے اور شرم و حیا زمین میں پامال کر دیا ہے۔ میرے پیغمبر کا یہ ہاتھ جب بھی اٹھا ہے، یہودی کی بیٹی کے سر پر بھی دوپٹہ رکھا، ہمیشہ خیر کا کام کیا، صدقہ خیرات کیا ہے، تعاون کیا ہے، نیکی کی ہے۔ اب یہ اتنا پیارا ہاتھ جو سراپا معجزات تھا، لیکن وہ آہستہ سے رو رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنا مبارک سینہ اس کے ساتھ لگا دیا۔ پھر حدیث میرے دقت طاری ہو جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح ماں کے قریب رو رو کر بچہ آخری، جن پنجابی میں کہتے ہنگریاں لے رہا تھا، آخری آہیں بھر رہا تھا، آہستہ آہستہ جب آپ نے سینہ ساتھ لگایا وہ آواز بند ہو گئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ بڑی پتہ کی بات کہتے ہیں او مسلمان تم عقل رکھتے ہو، لوگوں تم عقل رکھتے ہو، تمہیں عقل رکھنے کے باوجود اتنی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں، پھر بھی میرے پیغمبر سے دور تعلیمات سے جا رہے ہو۔ ہم سے تو وہ ستون بہتر ہے جو 1 انچ کی جو علیحدگی ہے وہ بھی اپنے پیغمبر سے ذکر الہی سے دور ہونا برداشت نہیں کر سکا۔ اس لیے یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جمادات بھی اثر قبول، حیوانات بھی اثر قبول کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے، میں انشاءاللہ وقت کے مطابق کی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر دیکھیے، ایک بات آپ نے آئندہ کی وہ بھی پوری ہوئی، میں یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اس قسم کے واقعات سن کر میرے آقا کو غیب دان کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب طاقت اللہ کی ہے، وحی اللہ کی ہو رہی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وحی کے بغیر آپ بولتے نہیں، یہاں غیب شیب کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں آج بھی اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تم ہوں گے۔ آج ہم ذلیل رسوا کیوں ہو رہے ہیں، تنہائی کیوں محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے دین کو تنہا چھوڑ دیا، الا ماشاء اللہ ہم اس سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر وہ چیز آ جائے، میرے آقا کی پیشگوئی آج بھی پوری ہو۔ مار پڑ رہی تھی، کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، کہتے ہیں ان ظالموں کے ظلم و ستم کی آگ نہیں بجھتی تھی
حضرت خباب کہتے ہیں حضرت میری کمر تو دیکھیں، چربی پگھل پگھل کر اس ظلم کی آگ کو بجھا چکی ہے، لیکن ان کا ستم اب بھی پگھل نہیں رہا، اتنی تکلیف ہے، دعا کیجئے کب تک ہم یہ مال کھاتے رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ خباب تم یہ سوچ رہے ہو یہ دین اتنا پھیلے گا، اللہ اسے اتنا دنیا میں پھیلائے گا، زکوٰۃ لے کر دینے والا نکلے گا، کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا، ایک خاتون حضرموت شام کے علاقے سے مکہ تک آئے گی، چاہے تنہا آئے یا قافلے کے ساتھ آئے، نہ اس کی عزت کی طرف کوئی نگاہ اٹھے گی، نہ اس کی دولت کی طرف، نہ اس کے زیور کی طرف کوئی نگاہ اٹھے گی، اتنا امن آئے گا۔ اور یہ اللہ کا لیتمن اللہ ھذا الامر، کائنات کا رب اس حکم کو ضرور کائنات میں پھیلا کر رہے گا۔ وہ ہوا سب سے بڑی طاقت عالم اسلام کی تھی مسلمان۔ یہ آپ کب بات کر رہے ہیں؟ جب اپنے صحابہ بھی ابھی مار کھا رہے تھے، کوئی بلندی کی کامیابی کی صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہیں یقین تھا، اور ایسا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ ہے آپ کا معجزہ، جو کہہ دیا وہی ہوا۔ الغرض میں وقت کی قلت کے پیش نظر، ویسے مسالے تو ہر شعبے کی ہر جگہ کی الحمدللہ میرے ذہن میں اتر رہی ہیں، کیونکہ میں آپ کا اور آپ کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں میں نے گفتگو کتنی کرنی ہے، جتنا ٹائم بتایا جائے کوشش ہوتی ہے 1 منٹ کم ہی ہو، زیادہ نہ ہو، پھر بھی کوئی قسمت والا سنتا ہے، جس نے سننا سنے، نہیں سننا اللہ اسے بھی توفیق دے۔ بہرحال جو آپ بیٹھے ہیں سنا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے یہ آخرت کی بخشش کا درجہ بنا دے۔ اور میں بار بار دعا گو ہوں، میرے اللہ حقیقت ہے بعض جگہ ایسی ہیں میں جہاں جاتا ہوں نا مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ میرے بھائی ایک کا نام نہیں، سارے ایسے ہی ہیں، یہاں جو بھی محنت کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، کسی لحاظ سے اسے آباد کر رہے ہیں، اللہ وحدہ لا اس کی رضا کے لیے بات کر رہا، صرف اس سے دعا کرنے کی۔ اللہ میں اتنا خوش ہوں، پتہ نہیں تو کتنا خوش ہوتا ہوگا، تو بھی خوش ہو جا ان سے۔ تیری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے، بڑا سکون آتا ہے مجھے۔ اللہ یہ تمہارا معاملہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے، اللہ کا یہ گھر آباد رہے، جو کر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، سب کو اللہ اجر و ثواب کا ذخیرہ بنائے۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنی دی بڑی ہنسیاں یہ آپ کے پاس لے آتے ہیں، میں تو ایک معمولی سا، نہ مجھے طریقہ آتا ہے گفتگو کا، نہ کوئی علم ہے، اتنا عمل بھی نہیں، اللہ قبول کر لے جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ایسی ایسی ہستیاں ہیں، میں خود ان کا موتقد ہوں، یعنی پورے پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء، میرا خیال ہے وہ اتنے مصروف ہیں، میں اور آپ کہیں تو شاید وہ نہ بات مانیں، لیکن ان میرے بھائیوں نے ایسا رابطہ رکھا ہوا ہے، یہ اشارے کرتے ہیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اتنے بتنے امام وقت جو ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں، نوجوان تربیت لے رہے ہیں۔ میرے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، میرے یہ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ ان کی وہ جوانیاں بنا دے کل یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ معصوم بچے اللہ یہ وہ بنا دے جو ہمارے ملک اور دین کا مستقبل بہترین بنے، اور اللہ اپنے ان بندوں کے حال پہ رحم کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، انہیں سکون نازل فرما۔ شہنشاہ دو ہی میری آخری باتیں ہیں، ایک تو یہ اگر تو ہم میں سے میرے ان بھائیوں میں سے کسی پر ناراض ہے، پیارے اللہ آج ان سے راضی ہو جا، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کی کچھ شرم و حیا رکھ لے، میرے اللہ ضرور ان کی دعاؤں کو سن لے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ آج ان سے راضی ہو جا، ناراض نہ رہنا۔ دوسرا یہ ہے اللہ وہ دہتے ہوئے جہنم کے شعلوں سے انہیں بچا لینا، دنیا و آخرت بہتر کر دے، ان کے دلوں پر سکون اور ان کے گھروں پر سکون نازل فرما، ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، کشمیر اور بیت المقدس کی آزادی کے اسباب پیدا فرما، شہنشاہ کائنات میں جو بھی مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔